أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وبعد فقال الله تبارك وتعالى الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين وقال عليه الصلاة والسلام إن الله خلق الرحمة وجعل 99 جزءا صدق الله ورسوله صلی اللہ علیہ وسلم۔ تمام قسم کی ستائشیں و تعریفیں و حمد و ثنا اللہ رب العالمین کے لیے ہے، جو مالک ارض و سما ہے، خالق کائنات ہے۔ درود و سلام ہو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جنہیں اللہ سبحانہ و تعالی سارے کائنات کے لیے رحمت بنا کر مبعوث کیا۔ میں اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ سبحانہ و تعالی جس طرح ہمیں اس مبارک مجلس میں جمع کیا ہے، اسی طرح ہمیں جنت الفردوس میں جمع کریں، آمین یا رب العالمین۔ یہ نشست، یہ مجلس جو ہفتے کے دن بعد نماز عشاء منعقد کی جاتی ہے، یہ ہمارے اس مرکز میں کئی سالوں سے یہ سلسلہ جاری ہے۔ اب رمضان کے بعد یہ پہلی مجلس ہے جو منعقد کی جا رہی ہے۔ ان مجالس میں عام طور پر ہم کسی ایک موضوع کو لیتے ہیں اور اس پر سلسلے وار گفتگو کرتے ہیں۔ ان سلسلوں میں ہم نے انبیاء علیہم السلام کی سیرت کو مکمل کیا، اور دوسری عقیدے کی باتیں، بہت سارے سلسلوں کو ہم نے اللہ کے فضل و کرم سے پایہ تکمیل تک پہنچایا۔ آج کی یہ جو ہماری مجلس ہے، یہ کوئی ایک سلسلے کا موضوع نہیں بلکہ ایک مجلس کا موضوع ہے، اور آئندہ آنے والی مجلس میں انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے کہ کوئی ایک سلسلہ آپ کے سامنے شروع کیا جائے، ایک سیریز آپ کے سامنے شروع کی جائے، اور اس پر جب بھی موقع ملے ہفتے واری ان پروگرام میں اس پر روشنی ڈالنے کی کوشش کریں انشاءاللہ۔ آج جس موضوع پر ہم گفتگو کرنے والے ہیں وہ اسلام ایک دین رحمت ہے۔ اسلام ایک دین رحمت ہے۔ یہ کوئی کٹھن یا پھر بڑا موضوع نہیں، بلکہ ایک سادہ سیدھا آسان سا ایک موضوع ہے، لیکن اس موضوع میں ہم ان زاویوں کو، ان گوشوں کو، ان کارنرز کو، ان پوائنٹس کو آپ کے سامنے لانا چاہتے ہیں جو ہمارے حالات حاضرہ سے مناسبت رکھتے ہیں۔ ساری دنیا میں ایک کوشش بلکہ ایک فوبیا کریٹ کرنے کی کئی سالوں سے کوشش چل رہی ہے۔ اسلام کو لے کر ایک سازش اور ایک پروپیگنڈا کئی سالوں سے اسلام کے دشمن کرتے ہوئے آ رہے ہیں، اور اس کوشش میں وہ یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ اسلام ایک سخت مذہب ہے، اسلام کے اندر سختیاں ہیں، اسلام کو اپنانے والوں کے اندر وہ سختی ہوتی ہے، اور ان کے اندر وہ رحم نہیں، وہ کرم نہیں، وہ ایموشن نہیں، دوسروں کے فیلنگز کو سمجھنے کا مادہ نہیں، بلکہ یہاں پر تو چند ڈوز اینڈ ڈونٹس رکھ دیے گئے ہیں۔ کرنے کا حکم ہے، نہ کرنے کا حکم ہے، اور اسے لاجیکلی پروف کر دیا جاتا ہے، اور اس کے بعد یہاں اور کچھ نہیں۔ اسلام کو لے کر ڈر پھیلانے کی، اسلام سے لوگوں کو دور لے جانے کی ایک کوشش کئی صدیوں سے چل رہی ہے۔ خاص طور پر اس زمانے میں
اسے لیڈ کرنے کے لیے بڑی بڑی حکومتیں ہیں، بڑے بڑے ان کے ادارے ہیں، بہت سارے مشنریز ہیں جو اس کے پیچھے کام کر رہے ہیں کئی سالوں سے کہ اسلام کو لے کر ایک فوبیا کریٹ کر دیا جائے۔ اب اس کوشش میں ان لوگوں نے بہت کچھ کیا، بہت سارا لٹریچر ان لوگوں نے لکھا۔ پہلے کئی پرانے زمانے سے ان کی کوشش یہ رہی کہ اسلام تلوار سے پھیلا، اسے پروپیگنڈا کیا جائے، اسے سوشل میڈیا میں لایا جائے اور اس پر لکھا جائے اور اس تعلق سے انٹلیکچوئلز گیدر کیے جائیں، اس پر ریسرچ کیا جائے اور کہتے ہوئے نہ کہتے ہوئے لوگوں کے ذہن میں بات ڈال دی جائے کہ اسلام تو تلوار سے پھیلا ہے۔ اب اسے ثابت کرنے کے لیے بعض ہمارے بھولے بھالے مسلمان بھی ان کا ساتھ دے چکے ہیں۔ انہوں نے سمجھا کہ بھائی اسلام میں جو حقیقت ہے وہ ہم پیش کریں گے، لیکن ان حقیقتوں کو، ان ریالٹیز کو دشمنوں نے اسلام کے خلاف استعمال کیا، یہ بہت سارے لوگوں نے سمجھا نہیں۔ پہلے تو کوشش یہ رہی کہ اسلام تلوار کے بل بوتے پہ پھیلا۔ کیا مثال ہے بھائی؟ دیکھو ہندوستان میں کیسے محمد بن قاسم آئے، انہوں نے شمالی ہندوستان پر حملہ کیا اور اس کے بعد اسلام جب سیریا میں، شام میں گیا، اس کے بعد اسلام عراق میں گیا، ایجپٹ میں گیا، جہاں کہیں بھی گئے تو لڑائیاں ہوئی، معرکے ہوئے اور وارز ہوئے اور اس کے بعد وہاں پر اسلام پھلا پھولا پھیلا ہے نا۔ ایک مختلف مثالیں ایک ناحیے سے کوشش چل رہی تھی اور اہل علم نے ہر زمانے میں ان کے جوابات دیے، کہا کہ بھائی اگر ایسا ہے تو دنیا کے بہت سارے علاقے ایسے ہیں جہاں پر اسلام گیا ہے، وہاں پر کوئی لڑائی کا ذکر نہیں، کوئی وار کا ذکر نہیں۔ یہ آپ کے سامنے انڈونیشیا ہے، یہ آپ کے سامنے تھائی لینڈ ہے اور دوسرے جو ہے امریکہ میں ہے، یورپ کے اندر ہے، بہت سارے علاقے جہاں پر کوئی لڑائی نہیں ہوئی، کوئی چڑھائی نہیں ہوئی، بلکہ وہاں پر اسلام پہنچا ہوا ہے۔ اور اس کے علاوہ ڈھیر سارے جوابات دیے گئے، یہ بتایا گیا کہ بھائی یہ جو پروپیگنڈا ہے یہ بے بنیاد ہے۔ اب اس کے بعد ان لوگوں نے یہ کوشش کی کہ بھائی اسلام کے اندر اس کی تعلیمات بڑی سخت ہیں۔ دیکھو عورتوں کو پردہ ان میں ڈالا جاتا ہے، انہیں کہا جاتا ہے کہ پورا اپنے آپ کو ڈھانکو، وہ برملا لوگوں کے سامنے نہیں آ سکتے، یہ عورتوں پر ظلم ہے، یہ عورتوں کو سبجوگیٹ کیا جا رہا ہے، اسے ان لوگوں نے پروپیگنڈا چلایا ہے نا۔ اس تعلق سے انہوں نے فلمز بنائے، پکچرز بنائے، سوشل میڈیا میں سے پروموٹ کیا گیا اور اس کے تعلق سے لکھنے والوں نے لکھا ہے نا۔ اس کے بعد اہل علم نے جواب دیا کہ اس میں عورت کی حفاظت ہے، عورت کو اللہ نے ایسا ہی بنایا ہے، عورت کے تعلق سے اللہ یہی چاہتا ہے، اور اس کے بعد اسے توڑا گیا۔ اس طریقے سے یہ سلسلہ جاری ہے۔ میں آپ کے سامنے جو بھی باتیں بتا رہا ہوں یہ 50-60 سال پرانی باتیں ہیں جہاں پر یہ کوششیں ہو رہی تھی اور ان کے جوابات دیے گئے اور اسلام کو اور تیزی سے آگے بڑھایا گیا۔ اور بعد میں ایک بہت بڑا واقعہ پیش آیا جسے 9/11 کہتے ہیں۔ اس کے بعد اسلام اور ٹیررزم کو جوڑ دیا گیا، اسلام اور دہشت گردی کو جوڑ دیا گیا اور اسے ایسے پروپیگنڈا کیا گیا کہ سارے دنیا کے لوگ اسلام کا اگر نام لیا جائے تو نیکسٹ جو ورڈ زبان میں آئے گا وہ ہوگا ٹیررزم، وہ ہوگا دہشت گردی۔ اسے دونوں کو جوڑ دیا گیا اور یہ جب پروپیگنڈا ہو رہا تھا یہ تو ہمارے آنکھوں سامنے واقعہ تھے، ہم نے اسے بچپن سے دیکھا ہے کہ کیسے اس کانسیپٹ کو پروموٹ کر کے خود اسلامی مملکتوں سے یہ کہلوا دیا گیا کہ یہ چیز اسلام سے لوگوں نے جوڑ دیا ہے، اگر تم چاہتے ہو کہ تمہارا اسلام بچے ان چیزوں سے اپنے دامن کو بچاؤ۔ تو اسلامی مملکتوں نے، اسلامی حکومتوں نے، اسلامی طاقتوں نے بھی کہا کہ بھئی ہم بھی اس کے خلاف آوازیں اٹھائی۔ حالانکہ یہ ایک پوری سازش کے تحت اس معاملے کو پورا ریڈ کر کے اسلام کی بڑھوتری میں، اسلام کی ترقی میں روڑے ڈالنے کے لیے، رکاوٹ ڈالنے کے لیے اس کانسیپٹ کو پروموٹ کیا گیا۔ اور کون کیا، کس نے کیا، اس کے پیچھے کون سی طاقتیں ہیں، یہ سارے حقائق ہم جانتے ہیں، لیکن اس کے باوجود اس چیز کو خوب پروموٹ کیا گیا، یہاں تک کہ یہ جو نسل 2000 کے بعد کی جو نسل آئی ان کے اندر خود بخود یہ بات بیٹھی ہوئی ہے۔ میں مسلمانوں کی بات کر رہا ہوں، مسلمان نوجوانوں کی بات کر رہا ہوں، خود بخود ان کے دل میں بات بیٹھی ہے کہ کہیں نہ کہیں ہم مسلمانوں سے یہ دہشت گردی جڑی ہوئی ہے، ملی ہوئی ہے۔ اور بعض لوگوں نے یہ اطمینان بھی کر لیا ہے کتاب و سنت میں، قرآن اور احادیث میں، ہماری شریعت میں یہ سختی موجود ہے،
اسے ہمیں اپنے آپ کو بچانا پڑے گا. اس حد تک انہوں نے منوا دیا. ایک نوجوان نے مجھے ایک واقعہ بتایا, کہا کہ میں یو کے میں تھا, کہ وہ اپنے جو ہے اس زمانے کے حالات بتا رہا تھا کہ میں اس کے بعد یو کے گیا, وہاں پر میں پڑھ رہا تھا, 4-5 سال کی میری پڑھائی ہوئی, اور پڑھائی ہونے کے بعد اس دوران جس ماحول میں مجھے رکھا گیا, جن لوگوں کی میں نے باتیں سنی, تو مجھے مسلمان ہونے کے باوجود شرم آنے لگی کہ میں اپنے آپ کو مسلمان بولوں. مجھے خود شرم آنے لگی کہ میں اپنے سامنے اسلام کو پیش کروں. وہ کہتا ہے کہ ایک مرتبہ میں ٹرین میں سفر کر رہا تھا, ڈبے میں کوئی اور نہیں تھے, میں اکیلا جا رہا تھا, تو اتنے میں وہاں پر ایک مسلمان فیملی ڈبے میں چڑھ گئی. ایک صاحب داڑھی ٹوپی لگا کے وہ ڈبے میں چڑھ رہے, اور ان کے ساتھ ان کی بیوی پردہ پوش عورت, ان کی بچیاں پردہ پوش ڈبے میں سوار ہوئے. تو یہ صاحب کہتے ہیں کہ میں لٹرری اس منظر کو دیکھ کے ڈر گیا. مسلمان ہیں, ان کے گھروں میں بھی پردے کا انتظام ہے, اسی ماحول میں پلے بڑے ہیں, لیکن اس حد تک ذہن سازی ہوئی. وہ بچہ کہہ رہا ہے مجھ سے ڈائریکٹ, اس نے بتایا کہ ایک زمانہ میرے یہاں ایسا گزرا ہے کہ میں ڈبے میں ان لوگوں کو دیکھ کر ڈر گیا. کس چیز سے ڈر گیا؟ یہ سوچ کر ڈر گیا کہ اب یہاں پر یہ لوگ بم رکھ دیں گے, یہاں پر بم پھوٹ جائے گا, اب یہ رکھ کے چلے جائیں گے, اب ہو سکتا ہے وہ بھی ساتھ ملا کے بم پھوڑ دیں, سب مر جائیں گے. یہ کہتا ہے کہ مجھے یقین ہو گیا کہ مرنے والا ہوں میں. اس حد تک ذہن سازی ہوئی اسلام کو لے کر. یہ ڈر پھیلایا گیا کہ بھائی اسلام اور ٹیررزم, اسلام اور دہشت گردی یہ ایک سکے کے دو چہرے ہیں, یا پھر ایک گاڑی کے 2 پہیے ہیں, ایک کے بعد دوسرا آنا ضروری ہے. اس حد تک ذہن سازی کر دی گئی. اس کے نتیجہ کیا نکلا؟ اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ جو مسلمان ہیں وہ اپنے آپ کو مسلمان پیش کرنے سے انہیں دل کترانے لگا ان کا, وہ بے قرار ہونے لگے, وہ ہے نا اپنے آپ کو مسلمان کہنے پر فخر نہیں محسوس کر رہے تھے. یہ ماحول پیدا ہو گیا. لیکن قربان جائیں اللہ کے اس دین پر, قربان جائیں اس اللہ کی کتاب پر. اس کتاب نے, اللہ کی کتاب نے اپنا کام کیا, اور اسلام پھلتا رہا, پھولتا رہا, پھیلتا رہا. اس دوران میں بھی, بلکہ اس دوران میں زیادہ ہوا. اس دوران میں ان لوگوں نے اسلام کو پڑھا جو اسلام کے بارے میں کچھ بھی نہیں جانتے تھے. انہوں نے اسلام کے بارے میں پڑھا, وہ ایک طرف سے اسلام قبول کرنا شروع کرتے ہیں, بڑی تعداد میں مسلمان ہوتے جا رہے ہیں. ایک طرفہ جو پہلے سے مسلمان ہیں وہ اسلام کے نام سے گھبرا رہے ہیں, اسلام کو پیش کرنے میں انہیں شرم آ رہی ہے نا. ایک زمانے سے اسلام کے ساتھ اس دہشت گردی کو جوڑ دیا گیا, اور اسے بنیاد بنا کے کتنے سارے اچھے اچھے کام روک دیے گئے, کتنے سارے اچھے اہل علم کو ختم کر دیا گیا, اور کتنے ایسے اسلامی دولتیں ہیں, اسلامی مملکتیں ہیں جہاں پر اسلام کو ڈائلیوٹ کر دیا گیا, اسلام پر عمل کرنا نہ کرنا آپشنل بنا دیا گیا. جو اپنے آپ کو اسلام کا نمونہ کہہ رہے تھے, ان لوگوں نے اسلام کو کہا کہ بھائی ریلیجن ہے, یہ پرسنل چیز ہے نا, اسے ہم لوگوں کے سامنے پیش کرنا نہ کرنا یہ ہماری مرضی ہے. ایک کہہ کے اسلام کے اس ناحیے سے ترقی میں روڑے تو ڈالے گئے, لیکن ایک ناحیے سے اسلام اپنی ترقی کر رہا ہے. تو میں آپ کے سامنے چند فوبیا کو لے کر چند باتیں میں نے آپ کے سامنے رکھی کہ یہ ماحول ہے, آج بھی یہ ماحول ہے, اور اس ماحول کو مینٹین کیا جا رہا ہے دشمنوں کے جانب سے. اس ماحول کو, اس زہریلے فضا کو بالکل متوازن مینٹین کیا جا رہا ہے کہ بھائی اسلام کے بارے میں ہر چند سالوں کے بعد ہے نا, ایک مدت کے بعد, ایک ڈیکیڈ کے بعد کچھ ایسا ہو جسے اسلام کو ٹارگٹ کیا جائے, اسلام پر حملہ ہو تاکہ اسلام ترقی نہ کریں. لیکن قربان جائیں اللہ کے اس کتاب پر, اللہ کے اس دین پر. یہ اپنا کام کر رہے ہیں, لوگ اسلام میں داخل ہو رہے ہیں, لیکن بدنامی اور مسلمانوں کے اندر یہ شرم کا ماحول یہ جو پیدا ہوتا ہے یہ اپنا اثر رکھتا ہے. اور جنریشن جو پیدا ہوتی ہے وہ اس کے اندر پہلے سے ہی ایک سائیکالوجیکل بیبیج دماغ میں بیٹھ جاتا ہے کہ بھائی یہ ساری چیزیں ہمارے دین میں ہیں, کیا کریں, ہمارا دین ایسا ہی ہے. تو دین کو لے کر ایک بوجھ جھیلنا ان کے اندر پہلے سے ہی ڈال دیا جاتا ہے. آج کے ہم اس مجلس میں دیکھیں گے کہ اسلام انسانیت کے لیے رحمت ہے, انسانیت کے لیے رحمت ہے. کسی بھی قسم کا انسان ہو, اسلام اس کے لیے رحمت ہے. جب ہم یہ کہتے ہیں کہ اسلام ساری انسانیت کے لیے رحمت ہے,
تو اس کا کیا معنی ہے؟ پہلے رحمت کا معنی جان لیجیے آپ۔ رحمت کا معنی یہ ہے کہ آپ تک کوئی ایسی چیز پہنچائی جائے جس سے آپ کو خوشی ہو، جس سے آپ کو اطمینان ہو، یہی ہے معنی رحمت کا، یہی معنی رحمت کا۔ آپ کو کوئی چیز خوشی میں ڈال دے، یا پھر کسی نے آپ کو خوش کر دیا، خوشی میں ڈال دیا، تو ہم کہیں گے کہ بھائی اس نے آپ پر رحمت کی۔ ایک بھوکا ہے، بھوک کی درد کی وجہ سے چیخ رہا ہے، کسی نے اسے کھلایا تو اس نے خوشی ڈال دی، خوش ہو گیا۔ پیاسا ہے، کسی نے کچھ پانی پلایا اور اس کے بعد وہ خوش ہو گیا۔ کوئی محتاج ہے، پیسوں کا مدد ہوئی، خوش ہو گیا۔ کوئی بیمار ہے، اس کا علاج ہوا، خوش ہوا۔ اس طریقے سے جو بھی آدمی کو خوشی ہوتی ہے، جو بھی آدمی مسرت جسے نصیب ہوتی ہے، اسی کو رحمت کہتے ہیں، اسی کو رحمت کہتے ہیں۔ تو اس اعتبار سے جب ہم یہ کہتے ہیں کہ اسلام ساری دنیا کے لیے، ساری انسانیت کے لیے رحمت ہے، تو اس کا معنی یہ ہوا ساری انسانیت کے لیے اسلام خوشی کے اسباب لاتا ہے۔ وہ جینے میں کیسے خوش رہے، اپنے روزمرہ کی زندگی میں کیسے خوش رہے، لوگوں کے ساتھ معاملات کرتے ہوئے کیسے خوش رہے، یہ ساری چیزیں اسلام میں ہیں، ساری چیزیں اسلام میں۔ جو آدمی اسلام قبول کرے گا اسے خوشی ہوگی، اسے چین اور اطمینان ملے گا۔ یہ معنی ہے رحمت کا، یہ معنی ہے رحمت کا۔ اور سبحان اللہ، اسلام سے بہتر کوئی بھی وے آف لائف نہیں ہے جس میں انسان کو اتنا چین و سکون ملے۔ یہ بات حقیقت ہے، لیکن یہ بات آپ کے ذہن میں اس وقت تر و تازہ ہوگی جب آپ اس کے مقابلے میں اس کے اپوزٹ اینگلز کو دیکھیں، ہے نا۔ دوسرے ادیان کو آپ چیک کر لیجئے، دوسرے ریلیجنز کو آپ لے لیجئے، دیکھیے کہ ان کے پاس کیا ایسی چیزیں ہیں جس سے انسان کو رحمت ملے، انسان کو خوشی اور چین و سعادت ملے۔ دوسرے مذاہب کو آپ لے لیجئے، آپ ایسی ایسی باتیں ہیں، پہلے تو سمجھ میں نہیں آتی کہ کبھی یہ کہنا کہ بھائی تین میں ایک، جیسے عیسائی کہتے ہیں کہ بھائی تین خدا ہیں، ان میں ایک ہے، ایک کے تین ہیں۔ پہلے دماغ کو بات سمجھ میں نہیں آ رہی ہے، یہ کیسے دین کا حصہ ہو سکتا ہے؟ اگر یہ بات شروع میں ہی اتنی دقت ہے تو اس کے بعد اس پر عمل کریں گے تو کہاں سے چین و سکون اطمینان نصیب ہوگا، ہے نا۔ اور اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سارے گوشے انٹچڈ ہیں، ان کے ہاں کوئی مکمل احکامات نہیں ہیں، ان کے ہاں پاکی صفائی کے کوئی احکامات نہیں ہیں، کوئی رولز اینڈ ریگولیشنز نہیں ہیں، شادی بیاہ کو لے کر کوئی رولز اینڈ ریگولیشنز نہیں ہیں، حکومت چلانے کو لے کر کوئی رولز اینڈ ریگولیشنز نہیں ہیں، کوئی چیز محفوظ نہیں ان کے پاس۔ وہ اپنے طور سے کچھ بناتے ہیں، لیکن وہ کوئی نبی نے نہیں بتایا ہے، نہ کوئی اللہ کی کتاب میں ہے نا۔ اب یہودیوں کو لے لیجیے، ان کے پاس بھی یہی معاملہ ہے۔ ان کے ہاں تو اللہ کا جو تصور ہے، اللہ کو لے کر جو ان کے ہاں جو آئیڈیا ہے، وہ یہ ہے کہ اللہ نعوذ باللہ ان کی نظر میں کوئی جلاد ہے جو سزا دینے کے لیے منتظر ہے، غلطی کرو ماروں گا۔ یہودیوں کے پاس جوڈائزم کے اندر اللہ کا جو تصور ہے وہ یہی ہے کہ ہم جس اللہ کی عبادت کرتے ہیں وہ بڑا ہی سخت، بڑا ہی تندخو، بڑا ہی نعوذ باللہ آدمی غلطی کرنے پر فوراً سزا دیتا ہے۔ یہودیوں کے اندر اللہ کو لے کر یہی تصور ہے، اللہ کو وہ زیادہ ڈرتے ہیں، رحم و کرم کا تو دور دور تک معاملہ نہیں ان کے پاس۔ اور انہوں نے اللہ کو جس ناحیے سے دیکھا، اللہ نے ان کے ساتھ وہی معاملہ کیا۔ انہوں نے اللہ کے دین کے ساتھ کھلواڑ کیا، ایسے ایسے احکامات نازل ہوئے جو انتہائی سخت ہیں۔ اگر کپڑے میں پیشاب پڑ جائے، کپڑا دھونا نہیں ہے، اس حصے کو کاٹنا ہے۔ سختی دیکھیے آپ، ہے نا۔ یہودیوں نے اللہ کو ایک سخت، ایک جلاد، عذاب دینے کے لیے منتظر، غیظ و غضب والا، اس طریقے سے انہوں نے اللہ کو دیکھا ہے۔ اسی میں ان کی پوری شریعت گھومتی ہے۔ اس لیے دیکھیے ان لوگوں کے یہاں، یہودیوں کے یہاں ہو سکتا ہے کہ وہ اللہ کو ڈر کر عمل کر لیں، لیکن اللہ سے محبت کرنے کا کانسیپٹ نہیں ہے ان کے پاس، اللہ سے لگاؤ یہ تصور نہیں ہے ان کے پاس۔ اب جائیے دوسرے ادیان میں دیکھیے، ہے نا۔ یہ آپ کے سامنے ہندوستان کے بھی مذاہب ہیں، انہیں بھی آپ دیکھ لیجئے۔ آپ ان کے ہاں اللہ کو لے کر کیسا تصور ہے کہ نہیں؟ وہ تو تصور بھی نہیں کر پا رہے، اس لیے انہوں نے بتوں کو بنا لیا۔ کبھی بتوں کو جانور کی شکل دی، کبھی بتوں کو ننگا رکھا، کبھی بتوں کو ہے نا کوئی جھاڑ درخت پیڑ پودے جانوروں کی شکل دے دی۔ یعنی ان شکلوں کو لے کر وہ اللہ کو پہچاننے کی کوشش کرتے ہیں، جس وجہ سے ان کا اللہ کو پہچاننا ہی غلط ہے۔
اللہ کے بارے میں سوچ رکھنا ہی غلط ہے، رحم کرم تو دور کی بات، رحمت کی بات تو دور کی بات۔ تو دنیا کے ادیان، دنیا کے جتنے بھی مذاہب ہیں، انہیں آپ لے کر دیکھیں گے تو ان کے یہاں شروع میں ہی مسئلہ ہے۔ اکثر و بیشتر ادیان کے پاس انہوں نے اگر اللہ پر ایمان رکھا، کیونکہ بعض ایسے دین ہیں جہاں پر اللہ کا انکار ہے، یہ جینزم لے لیجئے آپ، یہ بودھازم لے لیجئے آپ، ان کے ہاں خدا کا تصور نہیں، انکار ہے سیدھے اللہ کا، سیدھے اللہ کا انکار ہے، کوئی خدا کو نہیں مانتے وہ لوگ۔ اگر کوئی مان لے اللہ کو رحمان کی حیثیت سے، رحیم کی حیثیت سے، اللہ رحم کرتا ہے، اللہ محبت کرتا ہے بندوں سے، یہ تو بہت دور کی سوچ ہے، یہ تو بہت ہی دور کی سوچ ہے۔ ان تمام ادیان، ان تمام سوچوں کے درمیان، ان تمام افکار اور آئیڈیالوجیز کے درمیان ایک واحد اسلام ہے جو آپ کو یہ بتاتا ہے کہ بھائی آپ کا رب آپ سے محبت کرتا ہے، بہت بڑی بات ہے، آپ کا اللہ آپ سے محبت کرتا ہے۔ یہ لیجیے، اس حدیث کو سن لیجیے تاکہ آپ کو معلوم ہو جائے کہ ہماری شریعت میں، ہمارے اسلام میں اللہ کو ہم کتنا چاہتے ہیں اور اللہ ہم بندوں کو کتنا چاہتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ تھا، لڑائی ابھی ختم ہوئی تھی، لڑائی جیسے ہی ختم ہو گئی تو لوگ اپنے اپنے سامان کو سمیٹتے ہیں، واپس نکلنے کی تیاری کرتے ہیں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم چند اصحاب کے ساتھ کھڑے ہوئے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر ایک عورت پر پڑی جو بے قرار ہے، کبھی ادھر دوڑ رہی ہے، کبھی ادھر دوڑ رہی ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو بتایا کہ بھئی دیکھو یہ عورت بڑی بے قرار ہے، ادھر دوڑ رہی ہے، ادھر دوڑ رہی ہے، اور وہ کسی چیز کی تلاش میں ہے۔ تو صحابہ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس منظر کو دیکھا کہ وہاں پر تلاشی جاری ہے، تلاش کر رہی وہ عورت، اور اتنے میں اسے اس کا بچہ مل جاتا، یعنی اصل میں وہ اپنے بچے کی تلاش کر رہی تھی، اسے اس کا بچہ مل جاتا ہے، اور جیسے ہی اس کا بچہ مل جاتا ہے، چھوٹا سا بچہ تھا، اور وہ بچے کو لیتی ہے، چومتی ہے اور اپنے کلیجے سے لگا لیتی ہے، اور اسے راحت اور چین سکون محسوس ہوتا ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو اس منظر کو دیکھ رہے تھے، صحابہ جو اس منظر کو دیکھ رہے تھے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو مخاطب کر کے کہا کہ اے صحابہ، دیکھ رہے ہو کیا رہا ہے؟ ایک بچہ، اس کی تلاش میں اس کی ماں بے قرار، اور جیسے ہی بچہ مل گیا اطمینان و سکون۔ جان رکھو تمہارا اللہ اس عورت سے جو اپنے بچے کی محبت کرتی ہے اس سے 99 درجے زیادہ، بعض روایتوں میں 70 درجے زیادہ اللہ اپنے بندوں سے محبت کرتا ہے۔ ماں جو بچے سے محبت کرتی ہے اس سے 70 گنا زیادہ آپ کا اللہ آپ سے محبت کرتا ہے۔ یہ ہمارا اسلام کہتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے کہا، پھر کیا تم اس رحم کرنے والے اللہ سے یہ امید رکھو گے کہ وہ جہنم میں تمہیں پھینکے گا، آگ میں تمہیں پھینکے گا؟ ہرگز نہیں، اللہ سبحانہ وتعالی نہیں چاہتا کہ وہ بندوں کو آگ میں ڈالے۔ تو اللہ سبحانہ وتعالی سراپا رحمت ہے۔ ہمارا اللہ جس کا تصور ہمیں اسلام دیتا ہے، جس کے بارے میں قرآن وضاحت کرتا ہے، جس کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پوری زندگی میں سنایا، جس اللہ کی ہم عبادت کرتے ہیں وہ انتہائی رحمت والا ہے۔ اور سب سے پہلا جملہ قرآن کا کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے۔ کیا ہے؟ دیکھیے اللہ کے 99 نام ہیں، بہت سارے اللہ کی صفات ہیں، بہت ساری اللہ کی صفات ہیں، ان میں سے یہاں پر ذکر ہوا الرحمن الرحیم، دونوں کا لفظ رحم سے نکلا ہے، دونوں کا لفظ رحم سے نکلا ہے۔ رحمان کہتے ہیں ایسی ذات جو رحمت سے بھری ہوئی ہے، اللہ کی ذات رحمت سے بھری ہوئی ہے۔ دنیا میں سب پر اللہ کی رحمت ہے، کافر، یہودی، عیسائی، مشرک، منافق، مسلمان، مؤمن، متقی، محسن، جانور، پرندے، چرندے، درخت، آسمان، زمین، پتھر، پیڑ، پودے، سب اللہ کی رحمت میں ہے۔ سب پر اللہ کی رحمت ہے، سبحان اللہ، سب پر اللہ کا وہ کرم ہے۔ یہ معنی ہے رحمان کا۔ الرحیم کا معنی یہ بھی رحم کے لفظ سے نکلا ہے، لیکن یہ جو رحمت ہے یہ خالص مومنین کے لیے قیامت کے دن، قیامت کے دن مومنین کے ساتھ رحم کا معاملہ ہوگا، اور کافرین کے ساتھ
انصاف کا معاملہ ہوگا، یہ سمجھ لیجیے، دنیا میں سب کے ساتھ رحمت کا معاملہ، سب کے ساتھ. اسی لیے تو آپ وہ حدیث، مشہور حدیث سنتے ہیں جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا لو كانت الدنيا تساوي جناح بعوضة لما سقى منها كافر شربة ماء. اگر اللہ کے نظر میں یہ دنیا مچھر کے پر کے برابر بھی ہوتی تو اس دنیا سے کافر کو ایک گھونٹ پانی بھی نہیں ملتا ہے نا. اللہ اس دنیا کی حیثیت اپنے نظر نہیں رکھتا ہے، تو اس دنیا میں اللہ نے سب پر رحم کیا، ماننے والے نہیں ماننے والے، خدا کا انکار کرنے والے، خدا کو نعوذ باللہ گالی دینے والے، سب پر اللہ سبحانہ وتعالی اپنی رحمت نازل کرتا ہے. اور قیامت کے دن نہیں، قیامت کے دن انکار کرنے والے، منافقین، فاسقین، فاجرین، کافرین، ان کے ساتھ تو انصاف کا معاملہ ہوگا، انہوں نے جو عمل کیا ہے اس کا انہیں بدلہ ملے گا. بس رحم و کرم کا معاملہ قیامت کے دن مومنین کے ساتھ. اللہ اکبر. اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اپنی کتاب کا آغاز اس جملے سے کیا، بسم اللہ الرحمن الرحیم. اس کے بعد کیا پڑھتے ہیں؟ پہلی سورت کیا ہے قرآن کے اندر؟ الحمدللہ رب العالمین. تمام قسم کی تعریفیں اللہ کے لیے، وہ کیا ہے؟ سارے عالموں کا رب ہے، سارے عالموں کا رب ہے. کیا معنی عالموں کا؟ بہت سارے عالم ہیں. انسان جتنوں کو جانتا ہے وہ بہت کم ہے، جو نہیں جانتا ہے وہ بہت زیادہ ہے. سارے عالموں کا رب ہے. رب کا معنی دیکھ بھال کرنے والا، پالن ہار، حفاظت کرنے والا، کنٹرول کرنے والا، یہ معنی آتا ہے رب کا، رب العالمین. الرحمن الرحیم. پھر آگیا دیکھیے، تمام قسم کی تعریفیں اللہ کے لیے جو سارے عالموں کا رب ہے اور جو رحمان الرحیم ہے، اور جو رحمان الرحیم ہے. سورہ فاتحہ میں بھی اللہ نے شروع کے 3 آیتوں میں ساری انسانیت کے درمیان یہ اعلان کروایا کہ بھائی تم جس کی عبادت کرتے ہو اطمینان رکھو، وہ تمہارے ساتھ رحم و کرم کا معاملہ کرتا ہے. یہ ساری دنیا رحم و کرم سے بنی ہے. یہاں پر کوئی جلاد نہیں جو تمہیں عذاب دینا چاہتا ہے، یہاں پر کوئی غیظ و غضب والا نہیں جو تمہیں برباد کرنا چاہتا ہے. ہاں دنیا میں بعض ایسی چیزیں ہو جاتی ہیں جس سے اللہ کا غضب معلوم ہوتا ہے. یہ اللہ کا غضب اس لیے معلوم ہوتا ہے کہ جو لوگ غفلت میں پڑے ہوں بیدار ہو جائیں، اور جن لوگوں نے غلطیاں کی انہیں سزا ملے. غلطی کرنے والے کو اگر سزا نہیں ملے تو غلطی چھوڑنے والا کیوں غلطی چھوڑے گا؟ غلطی کرنے والے کو سزا نہ ملے، یہ بھی رحمت ہے، یاد رکھ لیجیے آپ. اگر کسی قوم پر عذاب آیا، ہماری شریعت میں اجازت نہیں کہ آپ یہ کہے کہ بھئی کیسا عذاب آ گیا، واویلا اٹھانے کی اجازت نہیں ہے. آپ بالکل اجازت نہیں. اس قوم کے ساتھ جو معاملہ ہوا اس میں بھی اللہ کی رحمت ہے. عذاب آیا ٹھیک ہے، برباد کر دی گئی ٹھیک ہے، ان میں سے جو نیک ہیں ان کے لیے تو بہترین بدلے اللہ قیامت کے دن رکھے گا. ان میں سے جو برے ہیں وہ عبرت کے لیے ہیں ساری دنیا کے لیے. عذاب آیا، ساری دنیا دیکھتی ہے، پڑھتی ہے، او غلطیاں کی، عذاب آیا، وہ اپنی غلطیوں سے بچ گئے. اگر غلطی کرنے والے کو سزا نہ ملے، اچھائی کیوں کرے گا بھائی آدمی؟ اور غلطی کرنے والا کیوں کر غلطی چھوڑے گا؟ تو یہاں پر سزا ملنا، پنشمنٹ ملنا ضروری ہے، ورنہ کار خیر کرنے والا کیوں کار خیر کرے گا؟ اچھائی کرنے والا کیوں اچھائی کرے گا؟ وہ تو کہے گا کہ بھائی اگر کرنے والا بھی ایک ہے، نہیں کرنے والا بھی ایک ہے، تو پھر اچھائی کیوں کروں؟ میں اپنی مرضی سے منمانی کروں؟ کرے گا کہ نہیں کرے گا؟ تو اس لیے عذابیں آتی ہیں تو جان رکھیے یہ بھی رحمت ہے، یہ بھی رحمت ہے. اس کے بہت سارے اینگلز ہم انسان جو کم علم رکھتے ہیں، ہم جو کم سمجھ رکھتے ہیں، ہم ان باتوں کو سمجھ نہیں آتا. اچانک آپ دیکھتے ہیں زمین میں ولکانو پھٹا، کئی لوگوں کو نقصان ہوا. زلزلہ آیا، کئی لوگوں کو نقصان ہوا. سونامی آیا، کئی لوگوں کو نقصان ہوا، ہے نا. اگر یہ سونامی، زلزلے، یہ ولکانو نہیں آتے تو آپ کو جب زمین جس میں آپ چلتے ہیں آپ کتنے محفوظ ہیں اس کا احساس آپ کو نہیں ہوتا. سارے پہاڑوں کو دیکھتے ہیں، اس کی خوبصورتی کی تعریف کرتے ہیں، ساتھ ساتھ دماغ میں آپ کے یہ بھی آتا ہے کہ بھائی پھٹتے بھی ہیں یہ. اب یہ نہیں پھٹے ہیں، یہ اللہ کی رحمت میں ہیں. ایک دو کو پھاڑا جاتا ہے تاکہ کروڑوں پہاڑ سے لوگوں کو عبرت ملے. یہ مصیبتیں نہ آئیں، آپ نعمتوں کو نہیں پہچانیں گے. اسی لیے ایک شاعر نے بہت اچھی بات بتائی، کہا والحادثات ان اصابک بؤسها هو الذي انبأك كيف نعيمها. یہ جو واقعات ہوتے ہیں، ایونٹ جو ہوتے ہیں، انسیڈنٹس، ایکسیڈنٹس جو ہوتے ہیں، یہ واقعات اگر نہ ہوں تو آپ کو چین و سکون کی اہمیت نہیں معلوم ہوگی.
آدمی روتا ہے تو اسے خوشی کی اہمیت معلوم ہوتی ہے، ہو کہ نہیں؟ بھوکا ہے تو اسے پیٹ بھرنے کی اہمیت معلوم ہوتی ہے، مزہ معلوم ہوتا ہے، ورنہ زندگی ایک ہی طرز پر چلے، آپ کو ہمیشہ خوشی ہو، آپ کو اس کا احساس نہیں ہوگا، آپ کو اس کا احساس نہیں ہوگا۔ وہ احساس کیسے پیدا ہو؟ اکا دکا خال خال ایسے واقعات پیش آئیں تو آپ کو احساس ہوتا ہے کہ بھئی واقعی ہم بہت بڑی نعمت میں ہیں۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ جس انسان کو بنایا وہ انسان کی فطرت کو جانتا ہے، یہ بھی جانتا ہے کہ اسے کیسے نعمتوں کا احساس دلوائیں۔ کروڑا لوگ ہیں لیکن ان میں سے بعض اندھے ہیں، کروڑا لوگ ہیں جن میں سے بعضوں کے پیر نہیں ہیں، بعض بیمار ہیں۔ کیوں ہیں بھائی؟ انہوں نے کیا غلطی کی؟ عقل مند کہتا ہے کہ نہیں، ان کی کوئی غلطی نہیں ہے۔ اصل میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس آدمی کو بیماری دے کر کروڑا لوگوں کو یہ عبرت سکھوانا چاہتا ہے کہ بھائی تمہیں جو بیماری نہیں آئی ہے نا، یہ اللہ کی رحمت ہے، اسے پہچان لو تم۔ اب جسے بیماری آئی اس کے گناہ معاف، اسے آخرت میں اس کے درجات بلند ہیں، دنیا میں بھی اس کے لیے بہت سارے ناحیے ہیں جس میں وہ خوشی میں رہتا ہے، ہم نہیں جانتے۔ تو میں یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ اسلام ایک ایسا دین ہے جس کے اندر انسان کو سکون و اطمینان ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالی ہمارا رحمان و رحیم ہے۔ پورا آپ قرآن پڑھیے، کہیں پر بھی اللہ سبحانہ وتعالی اپنے آپ کو ایسے پیش نہیں کیا ہے کہ غلطی کرو گے تو برباد کر دیے جاؤ گے، بلکہ الٹا یہ ہے کہ غلطی کرو گے تو توبہ کر لو، معاف کر دیں گے ہم۔ ایک جگہ اللہ نے قرآن میں ارشاد فرمایا کتب علی نفسہ الرحمہ، اللہ نے اپنے اوپر یہ واجب قرار دیا کہ وہ بندوں پر رحم کرے، اور اللہ نے اپنے اوپر یہ حرام قرار دیا کہ وہ بندوں پر ظلم کرے۔ اللہ بندوں پر ظلم نہیں کرتا، یہ اللہ نے اپنے اوپر واجب قرار دیا، اور اللہ نے اپنے اوپر یہ بھی واجب قرار دیا کہ وہ بندوں پر رحم کر کر رہے گا۔ رحمتی وسعت کل شیء، قرآن میں پڑھی آپ کتنی جگہ ہے، ذو الرحمہ کتنی جگہ ہے قرآن میں۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ پورے قرآن کے اندر اعلان کرتا ہے کہ بھائی میں رحمان ہوں، میں رحیم ہوں، بندوں کو چاہتا ہوں، بندوں سے میری محبت ہے کہ نہیں؟ بندوں کو میں معاف کرنا پسند کرتا ہوں۔ اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے بارے میں کیا کہا؟ کہا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ۔ اللہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجنا یہ کہا کہ ہم نے انہیں ساری دنیا کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے، ان کا آنا ساری دنیا کے لیے رحمت ہے، ایک معنی۔ دوسرا معنی یہ کہ یہ خود رحمت بن کر آئے ہیں، ان کی وجہ سے رحمت ہے اور یہ خود بھی رحمت ہے، دونوں معنی اس کے آتے ہیں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے کہا رحمت ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری دنیا کو کیا سکھایا؟ ساری دنیا کو سب سے پہلے سکھایا کہ بھائی تم تمہارے رب کو پہچانو، اللہ کی معرفت، اللہ کا انٹروڈکشن دیا۔ اس سے پہلے لوگوں نے اللہ کو سمجھا غلط سمجھا ہے، لوگوں نے اللہ کو لے کر غلط سلط باتیں کہی ہیں، لوگوں نے اللہ کو اپنے دماغ سے سمجھنے کی کوشش کی تو گمراہ ہو گئے۔ لے چلو اب یہ نبی آیا ہے تمہیں بتائے گا کہ اللہ کون ہے، اور نبی نے کیا بتایا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کو، اس کی رحمت کو، اس کی مغفرت کو اتنا پھیلا کے، اتنا کشادہ کر کے بتایا کہ یہاں تک کہ بعض روایتوں میں آتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں اگر کافر کو معلوم ہو جائے کہ اللہ کی رحمت کتنی چوڑی اور کتنی کشادہ ہے تو وہ بھی جنت سے مایوس نہیں ہوگا، وہ بھی جنت سے مایوس نہیں ہوگا۔ کافر کا ٹھکانہ کہاں ہے؟ جنت ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ اگر کافر کو معلوم ہو جائے اللہ کی رحمت کتنی بڑی ہے، وہ بھی قیامت کے دن جنت کی خواہش کرے گا۔ پوری زندگی کفر میں گزارا، پوری زندگی نافرمانی میں گزاری، لیکن قیامت کے دن آئے گا تو اس کے دل میں ایک امید ہوگی کہ اسے جنت ملے گی۔ لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اگر کافر کو معلوم ہو جائے، لیکن بہت ہی کم کافر ہیں جو اللہ کی رحمت کو سمجھیں اور اسلام قبول نہ کریں۔ اللہ کی رحمت بے تحاشا ہے، ان گنت ہے، بہت بڑی کشادہ ہے، میں آپ کو یہ حدیث بتائے بغیر رہ نہیں سکتا۔ اللہ سبحانہ وتعالی، بخاری کی روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بتاتے ہیں کہ ایک مرتبہ جنت اور جہنم آپس میں جھگڑ پڑے۔ جہنم نے کہا
کہ اے اللہ میرے اندر داخل ہونے والے بڑے لوگ ہیں، ہے نا، جہنم میں داخل ہونے والے بڑے بڑے بادشاہ ہیں، نعوذ باللہ، متکبر، زمین میں جن لوگوں نے ظلم کیا، زمین میں جن لوگوں نے سارے لوگوں کو مصیبت میں ڈالا، ایسے لوگ میرے اندر داخل ہوتے ہیں۔ اور کہا اے جنت تیرے پاس کون آتے ہیں؟ تیرے پاس معمولی لوگ، مسکین لوگ، بھوکے لوگ، کمزور لوگ، ایسے لوگ تیرے پاس آتے ہیں، ایسے لوگ تیرے پاس آتے ہیں۔ تو جب یہ دونوں آپس میں جھگڑ پڑے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جہنم کو دیکھ کر کہا کہ میں نے تجھے بنایا ہے، میرا عذاب ہے تو، میرا عذاب ہے تو، اور میرے انکار کرنے والے، میری نافرمانی کرنے والوں کو میں تیرے اندر داخل کر کے عذاب دوں گا، تیرے اندر داخل کر کے عذاب دوں گا، تو بھی میری مخلوق ہے نا۔ اور اس کے بعد اللہ نے جنت سے کہا کہ میرے جو نیک لوگ ہوں گے انہیں میں تیرے اندر داخل کروں گا، کیونکہ تو میری رحمت ہے، کیونکہ تو میری رحمت ہے، تو میری رضامندی ہے، میں تیرے اندر ان نیک لوگوں کو داخل کروں گا۔ اس کے بعد اللہ نے اس حدیث میں آتا ہے جہنم سے بھی وعدہ کیا کہ میں تیرے پیٹ کو بھروں گا، اور اللہ نے جنت سے بھی وعدہ کیا کہ میں تیرے پیٹ کو بھروں گا، یعنی دونوں میں انصاف ہو جائے، دونوں کو اپنے اپنے مقصد سے بنایا گیا۔ اب جہنم کا بھی پیٹ بھرنا اللہ نے وعدہ کیا، اور جنت کا پیٹ بھرنے کا بھی اللہ نے وعدہ کیا۔ اور جہنم کو جب جہنمی ڈالے جائیں گے، جہنم جہنمیوں کو کھا جائے گی، جہنم اپنے آپ کو کھاتی ہے نا، جہنم جہنمیوں کو کھا جائے گی، جتنے بھی جہنمی پھینکے جائیں گے سب کو کھا جائے گی، اور چیخ کر کہے گی کہ اللہ تیرا وعدہ تھا کہ تو میرے پیٹ کو بھرے گا، میرا پیٹ نہیں بھرا ہے، میں تو سب کو کھا چکی ہوں۔ اس وقت اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنا قدم مبارک رکھیں گے، اپنا قدم رکھیں گے، جس سے جہنم کہے گی قطن قط قطن قط، اے اللہ میں بھر گئی، اے اللہ میں بھر گئی۔ اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ دیکھیے جنت کا کیسے پیٹ بھرے گا۔ جنت میں جنتی چلے جائیں گے، لیکن جنت تو بہت بڑی ہوگی، جتنے بھی جنتی داخل ہوں گے وہ جنت میں ان کا کوئی شمارہ نہیں ہوگا، جنت تو بہت بڑی ہے، بہت بڑی جگہ ہے، حالانکہ اس دنیا کے برابر 10 گنا ہر جنتی کو ملے گا۔ جنت میں جو جائے گا اس کا بیسک ایلیجیبلٹی کیا ہے؟ جنت میں جانے کے بعد جو بیسک جو فیسلٹیز جس کے لیے وہ ڈیزرو کرے گا، 10 دنیا کے برابر، یہ دنیا اس کے برابر 10 دنیا یہ ہر جنتی کو ملے گی، اس کے علاوہ اور ملے گا۔ جو جنت بہت بڑی ہے، بہت بڑی، اللہ نے قرآن میں کہا وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ۔ اے لوگو مقابلہ کرو اللہ کی مغفرت حاصل کرنے کے لیے اور جنت حاصل کرنے کے لیے، جس کی کشادگی کیا ہے؟ آسمان زمین سے بڑی ہے، اللہ اکبر۔ یہ آسمان کہاں ختم ہوتا ہے کسی کو نہیں معلوم، ہے نا، آسمان زمین سے بڑی ہے جنت، اللہ اکبر۔ اب دیکھیے جنت کو اللہ کیسے بھیٹ بھرے گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایسے مخلوقات پیدا کرے گا، نئے نئے مخلوقات پیدا کرے گا اور ان سے جنت کو بھرے گا، نئے نئے مخلوقات پیدا کرے گا ان سے جنت کو بھرے گا، اللہ اکبر، کیونکہ لوگ جائیں گے جنت نہیں بھرے گی۔ اس کے بعد وہاں پر نئے نئے لوگ، کون نئے لوگ ہوں گے؟ ملائکہ ہوں گے، فرشتے ہوں گے، ہے نا، اور اس کے بعد جنت میں جانور ہوں گے، اور دوسرے جنت میں دوسری چیزیں ہوں گی، انہیں اللہ پیدا کرے گا، ان کے ذریعے سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ جنت کو بھرے گا، اللہ اکبر۔ تو عزیز ساتھیوں، رحمت کو لے کر اگر ہم گفتگو کرتے جائیں تو اور گفتگو لمبی ہو جائے گی۔ ان شاء آپ یہ جان لیجئے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ انتہائی رحم والا ہے، اور اس نے اللہ کے رسول کو رحمت بنا کر بھیجا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم آئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے سراپا رحمت ہیں۔ کیسے رحمت ہے بھائی؟ آپ آئے تو ہمیں خوشی ہوئی، اگر آپ نہیں آتے تو لوگ کہاں جاتے؟ نعوذ باللہ جہنم جاتے۔ نیک لوگوں کو عبادت کیسے کرنا نہیں معلوم ہوتا، نیک لوگوں کو اللہ کی پہچان نہیں ملتی، نیک لوگوں کو کیسے اللہ کو خوش کرے نہیں معلوم ہوتا، ہے نا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آئے، لوگوں کو بتایا کہ بھائی تمہارا رب کون ہے، تم سے کیا چاہتا ہے، تم دنیا میں رہے گو تو کیسے رہو گے، مرنے کے بعد کی کیا زندگی ہے، تم دنیا میں رہتے ہو تو کیسے عبادت کریں، کیسے معاملات کریں، کیسے تمہارے اخلاق ہونے چاہیے،
تو کوئی بھی ایسا گوشہ، کوئی بھی ایک ایسا پوائنٹ نہیں ہے ہماری زندگی کا جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ نہ کچھ ہمیں نہیں سکھایا. ہر چیز کی تعلیم دی. اللہ اکبر. ہر چیز کی تعلیم دی. یہاں تک کہ اگر آپ سونے سے پہلے دعا پڑھنا چاہتے ہیں تو 40 سے زیادہ احادیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعائیں سکھائی ہیں، ہے نا. عبادت کرنا چاہتے ہیں تو 24 گھنٹے آپ مصروف رہ سکتے ہیں. عبادت آپ کرنا چاہتے ہیں، اتنی عبادتیں ہیں آپ 24 آورز بزی ہو سکتے ہیں. اتنی ساری عبادت نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی ہے. آپ تجارت کرنا چاہتے ہیں، کیسی تجارت کریں. آپ معاملہ کرنا چاہتے ہیں، لوگوں کے ساتھ ملنا چاہتے ہیں، رہنا چاہتے ہیں، بیٹھنا چاہتے ہیں، اٹھنا چاہتے ہیں، ہر گوشے میں، ہر ناحیے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی ساری باتیں سکھائی جن کے ذریعے سے ہم زمین میں خوشی حاصل کر سکتے ہیں. مثال کے طور پر اگر کسی نے کہا کہ بھائی یہ کیا بھائی اسلام کی پابندیاں، روزانہ 5 وقت کی نماز کون پڑھے گا، میں میرے پیسوں کی زکوٰۃ کیوں دوں، میں سال میں ایک مرتبہ بھوک پیاس کو کیوں جھیلوں. ہم کہیں گے بھائی چلو آپ کے پاس جو چیزیں بتاؤ جس سے آپ کو خوشی ملے. آپ یہ کہتے ہو کہ پابندی ہے، یہ آپ کے لیے گران گزرتا ہے کرنا، ٹھیک ہے آپ ہمیں بتائیے جس سے آپ کو خوشی ملتی ہے. کس سے آپ کو خوشی ملتی ہے؟ چرس گانجا سے نعوذ باللہ، شراب سے نعوذ باللہ، کن چیزوں سے خوشی ملتی ہے؟ کیا ہے آپ کے پاس؟ کسی کے پاس کچھ نہیں ہے. جو اسلام کا انکار کرتے ہیں، اللہ کا انکار کرتے ہیں، ان سے پوچھئے کہ بھائی آپ مجھے بتائیے کہ میں زمین میں کیسے خوش رہوں، بتائیے آپ کے پاس کیا ڈیٹیلز ہیں. ان کے پاس کچھ ہے ہی نہیں. ان کے پاس کیا ہے؟ صرف اسلام کی دشمنی ہے بس. وہ آپ سے کہیں گے کہ بھائی اسلام یہ دقت ہے، یہ چیزیں سمجھ میں نہیں آتی، یہ چیزیں دماغ میں داخل نہیں ہوتی، ان چیزوں پر کیسے عمل کریں، کیسے ایسی سزاؤں کو دیں، ایسی باتیں کہیں گے. سوا آپ کو اگر آپ یہ کہیں گے کہ بھائی یہ ساری چیزیں رکھ دو، تم تو اسلام کو نہیں مانتے نا، رکھ دو ساری چیزوں کو، اب مجھے بتاؤ ایک وے آف لائف، ایک کوڈ آف کنڈکٹ بتاؤ جس سے میں خوش رہ سکتا ہوں. کسی کے پاس کچھ ہے ہی نہیں. کیا بتائیں گے؟ کیا ہے ان کے پاس؟ کچھ بھی نہیں ہے ان کے پاس، ہے نا. بڑھ بڑھ کر کہیں گے کہ بھائی ہم لوگوں کو اچھائی کریں تو ہمیں اچھائی ہوگی. یہ تو اسلام نے پہلے کہا ہے، تم نے کون سا نیا کچھ کر دیا؟ کچھ بھی نہیں ہے. تو یہ جو بہکی بہکی باتیں کرتے ہیں ان کے پاس اس تعلق سے کوئی جواب نہیں ہے. تو اسلام ایک ایسا دین ہے جو ساری دنیا میں چھایا ہوا ہے، سارے لوگوں کو اسے جاننے کے پورے ذرائع موجود ہیں، اور اس کے عمل کرنے والوں کی تعداد کچھ کم نہیں. اس کے باوجود الحمدللہ یہ دین اپنے پورے کامل رحمت کے ساتھ قائم ہے الحمدللہ. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ساری دنیا کے سامنے ہے. انہوں نے زمین میں رہ کے لوگوں کو بتا دیا کہ کیسے رحم کرم کا معاملہ کرنا چاہیے، ہے کہ نہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اتنے رحیم اور کریم تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے معاملات لوگوں کے ساتھ، ہے نا، بڑے بدو جاہل آتے جنہوں نے رحم کرم تو کیا، نرمی کیا چیزیں نہیں جانتے، وہ آتے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں رحم کر جو ہے انہیں نرم کر دیتے تھے. ایک مرتبہ ایک قبیلہ آیا، ان کے سامنے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بچے کو چوما. تو جو قبیلے کا جو سردار تھا اس نے کہا کہ تمہارے بچوں کو چومتے ہو، ہم تو اپنے بچوں کو چومتے نہیں. یعنی ان کے پاس بچوں کو نہیں چومنا ایک فخر کا باعث ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اگر تمہارے سینوں سے اللہ نے دل نکال دیا تو میں کیا کروں؟ تمہارے سینوں سے اللہ نے دل نکال دیا تو میں کیا کروں؟ ہم تو اپنے بچوں کو چومتے ہیں، یہ رحمت کی نشانی ہے، انسان اپنے بچوں کو چاہتا ہے. یہاں پر یہ حدیث پڑھ کے ہمیں تعجب ہوتا ہے کہ عربوں کے ذہن میں کیسی سختی تھی. بچوں کو چومنا ان کے پاس عیب تھا، کمزوری تھی. ایک مضبوط مرد بچوں کو نہیں چومتا ہے، یعنی یہ ان کا سوچ تھا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سوچ کو بدلا، کہا کہ نہیں کیا کر رہے ہو. ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم، ان کا لڑکا ابراہیم گزر رہا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بچے کو لیا اور آنکھوں سے آنسو جاری ہے. بعض صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ ما ھذا، اے اللہ کے رسول آپ کیا کر رہے ہیں، رو رہے ہیں؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہ ایسا موقع ہے یہاں پر اللہ کے رحم و کرم کو آدمی کو سوچنا چاہیے. یہ کہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے. اور اس کے بعد یہ بھی کہا کہ اگر کسی کو رونا نہ آئے تو ہم کیا کر سکتے ہیں، یہ تو رونے کا موقع ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رویا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کی تکلیف کو دیکھ کر رویا ہے نا. جانوروں کے ساتھ رحم و کرم کا معاملہ کیا ہے. کئی ایک واقعات پڑھتے ہیں لڑائی کے موقع پر. ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جا رہے تھے، ساتھ پورا قافلہ تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر کے اوپر ایک پرندہ آتا ہے اور اپنا پر مارتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پرندے کی طرف دیکھا
اور لوگوں سے کہا کہ بھائی ہمارے درمیان کوئی ایک ایسے صاحب ہیں جنہوں نے اس پرندے کے انڈے چرا لیے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ کون ہے بھائی اس پرندے کے، کس نے انڈے چرائے؟ اتنے میں ایک صحابی آئے، کہا کہ اللہ کے رسول میں وہاں پر ٹینٹ گاڑ رہا تھا تو وہاں پر مجھے یہ 2 انڈے ملے، میں لے لیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ واپس کر دو، یہ پرندہ مجھ سے شکایت کر رہا ہے کہ تمہارے لوگوں نے انڈے چرا لیے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے انڈے واپس کیے، پرندے کا رحم دیکھیے، کرم دیکھیے، ہے نا. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اونٹوں کے تعلق سے آتا ہے، ایک صحابی آ کر شکایت کرتے ہیں اللہ کے رسول میرے پاس باغ میں ایسا اونٹ ہے جو بھی قریب جاتا ہے کاٹ لیتا ہے، بڑا ہی سخت ہے، آپ آئیے کچھ کریے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم باغ میں داخل ہوئے، اس اونٹ کے قریب گئے اور اس کے کھاندے کو سلانے لگے. اور اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اگر کسی کے پاس جانور ہے تو وہ جانور کا خیال کریں، اسے کھلائے پلائیں، اس کی ضروریات کو پوری کرنے، ورنہ چھوڑ دیں اللہ کی زمین میں، وہ جائیں گے کھائیں گے. زبردستی پکڑ کے رکھ کے اسے تکلیف میں کیوں ڈالتے ہو؟ کئی ایسے واقعات احادیث میں ہم دیکھتے ہیں. اونٹ آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس روتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ بھائی یہ صاحب نے اسے چارہ نہیں دیا ہے، کون ہے صاحب، لے جائیں اسے چارہ دیں. ایسے کتنے واقعات ہم دیکھتے ہیں. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلقات بچوں سے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری زندگی میں رحم کرم کیا ہے، رحمت کے ساتھ کیسی زندگی گزار سکتے ہیں بتا دیا. اگر کوئی آدمی پوچھتا ہے کہ بھائی رحمت کے ساتھ کیسے زندگی گزاریں، جائیے سیرت پڑھیے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا کہ بھائی رحم کرم کے ساتھ کیسے جیتے ہیں. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ساتھ ساتھ کیا کیا، سزائیں بھی دی ہیں، دی کہ نہیں دی ہیں، لڑائیاں لڑی کی لڑی نہیں ہیں. اور کئی لوگ ان کے زمانے میں قتل کیے کہ نہیں کیے گئے ہیں، کیے گئے ہیں. مشرکینوں کا قتل ہوا کہ نہیں ہوا. منافقین کے سر مارے گئے کہ نہیں مارے گئے، مارے گئے. یہودیوں کو بھگایا گیا کہ نہیں بھگایا، بھگایا گیا. تو پھر یہ کیا ہے بھائی، یہ بھی رحمت ہے، جان لیجیے آپ، یہ بھی کیا ہے، رحمت ہے. رحمت کا معنی یہ نہیں کہ ہمیشہ اچھا ہی ہو، بعض برائی، بعض ظاہری طور پر کسی کو سختی کیا جائے وہ اس کے ساتھ رحمت ہے. اگر یہودیوں کو نہیں نکالا جاتا، اگر یہودیوں کو عرب کے سرزمین سے نہیں نکالا جاتا تو کبھی بھی اسلام نہ پھلتا ہے نہ پھولتا ہے. یہ دشمن پیچھے سے حملہ کرتے رہتے اسلام کو کبھی بڑھنے نہیں دیتے. انہیں نکالا گیا اور ساری دنیا میں ان کا چہرہ فاش ہوا، ساری دنیا کو معلوم ہوا کہ یہ لوگ ایسے ہی ہیں، انہیں ایسے ہی نکالنا چاہیے. اس کے بعد عیسائیوں نے خوب مارا، بعد میں مسلمانوں نے ان پر رحم کرم کیا، ان کے ساتھ اچھا معاملہ کیا، اور انہوں نے اسلام ہی خلیفہ کے پیچھے خنجر کھوپا. یہ بھی ایک تاریخ ہے. مشرکین جنہیں قتل کیا گیا، اگر انہیں قتل نہیں کیا جاتا تو کتنے بڑے فتنے ہوتے. ابو جہل کو اگر قتل نہیں کیا جاتا بدر کے لڑائی میں، نہ جانے کتنے اور خون خرابے ہوتے. تو جو ظاہری طور پر بعض انسانیت کو نقصان کی طرح نظر آتے ہیں، یاد رکھ لیں اس میں سختی ہے، تکلیف ہے بعض لوگوں کو، لیکن حقیقت میں یہ رحمت ہے. اگر ایسا نہیں کیا جاتا تو سارے لوگوں کو تکلیف جھیلنی پڑتی، سارے لوگوں کو تکلیف جھیلنی پڑتی. اور اسلام کی رحمت میں یہ بھی آیت آپ یاد رکھیے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ نے قرآن میں ارشاد فرمایا اگر کسی نے ایک جان کو مارا گویا کہ اس نے ساری انسانیت کو مار دی. اگر کسی نے ایک انسان کو حق سے بچایا تو گویا کہ اس نے ساری انسانیت کو بچا لیا. اسلام سراپر رحمت ہے عزیز ساتھیوں. کسی کو قتل کرنے کی اجازت نہیں ہے. قتل کرنا بڑے گناہوں میں سے، قتل کرنا بڑے گناہوں میں سے. متعمد قتل کرنا، من قتل متعمدا فجزاؤ جہنم، اللہ نے کہا جس کسی نے جانتے بوجھتے قتل کیا اس کی سیدھی سیدھی ٹھکانے کی جگہ جہنم ہے، خالدن فیہا، اس میں لمبی مدت رہے گا. قتل کرنا ناحق اسلام میں بالکل جائز نہیں، جائز نہیں. اور قتل کریں گے کون؟ اس کے لیے تو اسلامک اسٹیٹ چاہیے، وہاں پر ایک گورنمنٹ کا ہیڈ ہوگا، وہاں پر ججز ہوں گے، وہاں پر مقدمہ دائرہ ہوگا اور اس پر سوچ کیا جائے گا، اس پر گفتگو ہوگی، بعد میں فتویٰ دیا جائے گا قتل کرنے کا. ایسا نہیں کہ تلوار لے آپ قتل کرتے جائیں. یہ جو حال ہی میں کشمیر میں جو ہوا عزیز ساتھیوں یاد رکھ لیجئے یہ 2 میں سے ایک ہے. یہاں پر جن لوگوں نے کام کیا یہ ایسے نوجوان جن لوگوں نے دین کو اپنے عقل کی بنیاد پر سمجھی، اپنے ایموشنز کی بنیاد پر سمجھا. دین بہت بڑا ہے، اس کا علم بہت بڑا ہے، اور اس تعلق سے گفتگو کرنے والے ایک مدت تک اسے پڑھتے ہیں، اسے جانتے ہیں، اس پر محنت کرتے ہیں، اس کے اصول کو پڑھتے ہیں، حدیث پڑھتے ہیں، فقہ پڑھتے ہیں، تاریخ پڑھتے ہیں، تفسیر پڑھتے ہیں. اس کے بعد وہ دین کے بارے میں تھوڑا جانتے ہیں.
ایسے نوجوان آئے, انہوں نے پتہ نہیں 4-5 کتابیں پڑھ لی اور اس کے بعد کہا کہ بھائی دین میں یہ جائز ہے, دین میں وہ جائز ہے. اس قسم کے کوئی نوجوان ہوں گے جنہوں نے اس حرکت کو کیا ہوگا. نمبر 2, ایسے غلط سلط سوچ رکھنے والے, ایسی بعض جماعتیں اڑ گئی, انہوں نے سمجھا کہ قتل کریں گے تو ہی لوگ ہماری بات سنیں گے, جو کہ بالکل سراپا غلط ہے. انہوں نے اپنی بات سنانے کے لیے بڑے گناہ کر ڈالے. 25 لوگوں کے جان کو لیا گیا. قیامت کے دن 25 لوگ آئیں گے اور اللہ کے سامنے کھڑے ہو جائیں گے اور ان نوجوانوں کو طرف اشارہ کریں گے, ان لوگوں نے ناحق قتل کیا, اے اللہ ہمیں ان کا بدلہ دے. قیامت کے دن جن لوگوں نے غلطی کی وہ بدلے کے طور پر کھڑے ہو جائیں گے. کسی بھی ناحیے سے, کسی بھی نقطہ نظر سے, کسی بھی دلیل سے کوئی آدمی ناحق کسی کا خون بہانا ثابت نہیں کر سکتا. خون بہانے کے لیے وہاں پر ایک سٹیٹ ہونا چاہیے, وہاں پر گورنمنٹ ہوتی ہے, وہاں پر قاضی ہوتے ہیں, وہاں پر علماء ہوتے ہیں, موضوع پر بحث ہوتی ہے, اس کے بعد سزا سنائی جاتی ہے, اس کے بعد ہی کسی کا خون لیا جاتا ہے. اسی کو حق پر قتل کرنا کہتے ہیں. آپ سوچ لیے, کچھ تلواریں لے کے نکل گئے, بندوق لے کے نکل گئے اور سیدھے سیدھے نہتے شہری جو گھومنے آئے ہیں, ان کا کیا قصور تھا؟ اگر تمہارے اندر مردانگی ہوتی, اگر تمہارے اندر ذرا سا بھی اسلام ہوتا, اگر تمہارے اندر ایمان ہوتا تو تم جا کر آرمی سے متبھیڑ کرتے, ہے نا؟ وہی تو بات ہے نا بھائی. آپ کی دشمنی کس سے ہے؟ ان لوگوں سے ہے نا, تو ان پر دشمنی دکھائیے. آپ لوگوں نے انتہائی کمزور, حقارت بھری, انتہائی بیوقوفانہ, انتہائی احمقانہ حرکت کی ہے, جس کے بدولت دشمن کو موقع مل گیا بدنام پھیلانے کے لیے. دشمن کو موقع مل گیا, اب وہ خوب بدنام کر رہا ہے. میں پوچھتا ہوں, ساری تاریخ آپ کے سامنے پڑھ لیجئے, پوری سیرت آپ کے سامنے پڑھ لیجئے, کتاب و سنت پڑھ لیجئے, کہاں پر اس کی اجازت ہے کہ آپ تلوار لے کے کسی کافر کے پاس جائیں اور کہیں کہ کہو لا الہ الا اللہ ورنہ میں سر مار دوں گا؟ کہاں ہے بھائی؟ بلکہ اس کے خلاف یہ ہے قرآن کے اندر, لا اکراہ فی الدین قد تبین الرشد من الغی. اسلام میں کہیں پر بھی مجبوری نہیں ہے, کسی پر بھی آپ زور نہیں ڈال سکتے, آپ دوسرے معبودوں کو گالی نہیں دے سکتے اس حد تک. حالانکہ ہیں وہ بت, ہیں وہ پتھر, لیکن آپ گالی نہیں دے سکتے. آپ کو اسلام میں اجازت نہیں ہے نا. اور بتائیے کہ کہاں ان کی دلیل مل گئی؟ گئے اور انہوں نے مار دیا. بہت بڑا ظلم ہے عزیز ساتھیوں, بہت بڑا ظلم ہے یہ جن لوگوں نے بھی کیا. ان کے اندر پہلے تو مردانگی نہیں ہے, اس کے بعد ان کے پاس علم کی کمی ہے, اور جن لوگوں نے ان کو گائیڈ کیا ہے وہ پہلے سے ان کا دماغ خراب ہو چکا ہے. اور میں اس اینگل کا بھی انکار نہیں کرتا کہ کہیں اسلام کے دشمنوں نے ہو سکتا ہے کہ ان کا اس میں ہاتھ ہو. بعض بیوقوف نوجوانوں کو انہوں نے چنا ہوگا, یا پھر بعض بیوقوف جماعتوں کو انہوں نے پیچھے سے کنٹرول کیا ہوگا. ہو سکتا ہے اس کے پیچھے یہودیوں کا ہاتھ ہو سکتا ہے اس کے پیچھے کسی اور کا ہاتھ ہو, اس کا بھی ہم انکار نہیں کر سکتے. لیکن جو انفارمیشن ہمیں ملی ہیں اس کے بنیاد پر ہم یہ کہتے ہیں کہ بھائی یہ حرکتیں جنہوں نے بھی کیا ہے یہ انتہائی جاہلانہ, جارحانہ اور انتہائی بیوقوفانہ, احمقانہ حرکت ہے, جسے نہ کوئی آیت سے ثابت کیا جا سکتا ہے, نہ کوئی حدیث سے ثابت کیا جا سکتا ہے, نہ کوئی فقہی کتاب سے ثابت ہے, نہ کوئی فقہی مذہب میں ثابت ہے, نہ کوئی معتبر عالم نے اس کا فتویٰ دیا ہے. لوگ آئے گھومنے کے لیے, بڑی تعداد میں آئے ہیں, اور وہاں پر لوگ جو غریب ہیں ان کا معاش اسی سے چلتا ہے. وہ آتے ہیں, کچھ خریدتے ہیں, ان کی زندگیاں چلتی ہیں. انہیں آئے کوئی کہاں سے پتہ نہیں, اور سیدھے لوگوں پر حملہ کر دیا. اور جن لوگوں نے حملہ کیا اگر ان کے ماں باپ کے ساتھ ایسا ہوتا کیا یہ قبول کر لیتے؟ عزیز ساتھیوں دیکھیے اس سے اسلام کو کتنا نقصان ہوا, کتنا نقصان ہوا ان جاہلوں کی وجہ سے. ان جاہلوں کو فائدہ ہوا اور وہ اسلام کو کتنا بدنام کر رہے ہیں. سوشل میڈیا میں خوب لکھا جا رہا ہے نا, اسلام بات کا بتنگڑ بنایا جا رہا ہے نا. ایک طرف تو ہم ہندوستان کی یہ جو پاگلوں کی جو گورنمنٹ بیٹھی ہے اس پر بھی لعن طعن کہیں گے کہ بھائی تمہیں عقل نہیں ہے, 2000 کی تعداد آ رہی ہے, وہ وہاں پر گھومنے کا سپاٹ ہے, ایک بھی ایمرجنسی انتظام نہیں ہے, ایک بھی پولیس والا نہیں ہے, ایک بھی آرمی نہیں ہے, ایمرجنسی کال کرنے کے لیے کچھ بھی نہیں.
وہاں پر وہ دھڑا دھڑ گولی مار رہے ہیں، 2 گھنٹے ہو گئے، نعشیں پڑی ہوئی ہیں، کوئی اٹھانے کے لیے نہیں ہے۔ یہ تو قربان جائیں وہاں کے لوکل جو تھے ان لوگوں نے بیچ میں پڑھ کے انہوں نے لوگوں کو بچایا۔ مارنے والے اور بچانے والے دونوں کا مذہب ایک ہے، نعوذ باللہ۔ دیکھیے کتنا افسوس کا منظر۔ تو یہاں ہندوستان کے جو ہے نا گرہ منتری ہو گئے، وہ امت شاہ جو بھی ہو گئے، پہلے سے جھوٹ بولنے کی عادت ہے، جملہ بازی ہے نا، 15 لاکھ آ جائیں گے، فلاں جائیں گے، اس میں سے جملہ بازی تھی، لوگوں کو معلوم ہو گیا۔ 370 جو کشمیر سے ہٹایا گیا آرٹیکل، وہ بھی ایک جملہ بازی ہے۔ ہٹا کے انہوں نے دعویٰ کیا کہ امن ہے، سارے جو ہے جگہ امن ہے، گھوم سکتے ہیں، پھر سکتے ہیں۔ 3 سال 4 سال لوگوں نے پھرا اور اس کے بعد یہ واقعہ ہو گیا۔ آپ کے پاس سیکیورٹی نہیں ہے، آپ تو صرف جملہ بازی کرتے ہیں۔ اور یہ جو موقع مل گیا، اس سے پہلے پلوامہ میں ہوا، وہاں پر تو 60 ہے نا CPRF کے جو آرمی کے جو تھے ان لوگوں کو مار دیا گیا۔ اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ پہلے سے انفارمیشن تھا۔ اب یہ جو حملہ ہوا اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ پہلے سے انفارمیشن پہنچا ہوا تھا۔ کیوں سٹیپس نہیں لیے گئے؟ کہیں ایسا تو نہیں کہ ہو جائیں اس میں ہم کو فائدہ ہوگا، ہو جائیں جس میں ہم ہمارے ووٹ کے انڈے سیکیں؟ ایسے بھی ہو سکتا ہے، ہم ان چیزوں کو دور نہیں کہتے۔ بہرحال ظاہری طور پر جو میسیج مل رہا ہے، جو چند پاگل بیوقوف قسم کے نوجوان جن لوگوں نے نہ دین سمجھائے نہ دین پڑھائے اور جن لوگوں نے انہیں گائیڈ کیا ہے وہ بھی احمقانہ لوگ ہیں، وہ سارے مل کے ایسی احمقانہ حرکت ان لوگوں نے کی جس سے سارے مسلمانوں کو تکالیف جھیلنی پڑ رہی ہیں۔ اب بعض لوگ جو ان چیزوں کو ڈیفینڈ کرنا نہیں چاہتے وہ تو شرم آ رہے ہیں، انہیں تو شرم آ رہی، وہ شرم محسوس کرتے ہیں۔ 4 غیر مسلمانوں کے درمیان جائیں گے، اگر یہ موضوع چھڑ جائے تو میں کیا جواب دوں؟ انہیں تو شرم آ رہی ہے۔ جو اسلام کی تعلیمات سے ان کا فخر اونچا ہونا چاہیے، سر اب الٹا ہو گیا، اب ان کا سر نیچے ہے ان احمقوں کی حرکت کی وجہ سے۔ تو اس لیے میں آپ کو ایک نصیحت کرتا ہوں، یہ احمقانہ حرکتیں اس وقت ہوتی ہیں جب لوگ اہل علم سے کٹ جاتے ہیں۔ اسی لیے آپ ہمیشہ اہل علم سے جڑ کر رہیے، ان سے آپ جڑ کر رہیں گے۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ اہل علم بھی غلطی کرتے ہیں، علماء بھی غلطی کرتے ہیں، وہ بھی آپس میں جھگڑتے ہیں، سب کچھ ہے، اس کے باوجود اگر آپ دین سمجھنا ہے، دین پر عمل کرنا ہے، امن میں آنا ہے، آپ کو انہی کی طرف جانا ہے۔ وہ بھی تو انسان ہے، ان سے غلطیاں ہو سکتی ہیں، 2 غلطی کرے تو 2 حق بولیں گے، ہے نا؟ تو یہ بات بنیاد بنا کے علماء سے کٹنا اس سے بڑی بیوقوفی ہے۔ تو اہل علم کے پاس جائیے، رجوع کریے، ان سے دین سیکھیے، اور خاص طور پر کتاب و سنت کے مطابق جو اہل علم فتویٰ دیتے ہیں، پڑھاتے ہیں، ان سے اپنے رابطہ قائم رکھیں تاکہ زمین میں امن ہو۔ اگر اس علمی چیزوں سے لوگوں کو دور کر دیا جائے، جیسے ہم بعض جماعتوں میں دیکھتے ہیں کہ ہر ایرا غیرہ کچھ نہ کچھ بول سکتا ہے، ہر ایرا غیرہ جو ہے فتوی دے سکتا ہے نا، یہ ایسے لوگوں کو آگے کیا جائے گا تو نقصان یہی ہوگا جو ہم دیکھ رہے ہیں۔ تو عزیز ساتھیو، اسلام دین رحمت ہے۔ انجانے نہتے شہری گھومنے آئے ہوئے لوگوں کا خون بہانا اور اسلام کا ایک طرف رحمت کا دعویٰ کرنا، یہ دونوں میل نہیں کھاتے، دونوں میں کنیکشن نہیں ہے۔ تو کرنے والوں کی غلطی ہے، سوچنے والوں کی غلطی ہے، احمقانہ حرکت کرنے والوں کی غلطی ہے۔ اس میں اسلام پر کوئی چونٹ و آنچ نہیں آنا چاہیے، اسلام پر کوئی کیچڑ اچھالنے کا حق کسی کو نہیں۔ یہ ان لوگوں کی غلطی ہے، جن لوگوں کو غلطی کی گئی انہیں پکڑا جائے اور انہیں سزائیں دی جائے، اور سزا دینی چاہیے۔ اس پر سارے اہل علم نے ابھارا، سبوں نے سٹیٹمنٹس دیے، ساری جماعت کے علماء نے سٹیٹمنٹس دیے اور کنڈم کیا ایسی حرکت پر۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں ہم نے جو بھی سنا ہے، جو بھی کہا ہے، اس کے مطابق ہمیں عمل کرنے کی توفیق بخشے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم اور آپ کو صحیح دین کی سمجھ دے اور صحیح دین پر عمل کرنے کی توفیق دے، اور دین اللہ کی جو رحمت ہے، یہ رحمت سارے دنیا کے لوگوں تک پہنچانے کی ہمیں توفیق بخشے۔ ھذا باللہ توفیق، وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ 1-2 اعلانات سماعت فرما لیں۔ پہلا اعلان تو یہ ہے کہ انشاءاللہ 28 اپریل سے یہاں پر سمر اسلامک کورس شروع ہونے والا ہے۔ تو جو بھی 10 سال کے اوپر ہیں اس کورس میں شامل ہو سکتے ہیں۔ پورے ملا 3 قسم کی کورسز ہیں، 30 اپریل سے انشاءاللہ 3 قسم کے کورس ہیں۔ پہلا کورس یہ ہے، یہ مردوں کے لیے، عورتوں کے لیے تو پہلے سے کورس چل رہی ہے۔ مردوں کے لیے 10 سال سے جو اوپر ہیں سب اس میں شامل ہو سکتے ہیں۔ پہلا تو یہ ہے کہ اس میں 25 دن کا ایک اسلامک کورس چلایا جائے گا، جس میں بنیادی چیزوں کو پڑھایا جائے گا، وضو کیسے کرے، نماز کیسے پڑھے، ہے نا، اور اس میں قرآن کی تلاوت کے بارے میں آئیڈیا دیا جائے گا، سیرت کی بعض باتیں آئیں گی، ایمان کی بعض باتیں آئیں گی۔ اور اس میں دوسرے قسم کا کورس
تجوید و مخرج، صحیح تلفظ قرآن کو لے کر، صحیح انداز سے پڑھنا قرآن کو لے کر، اس کی تعلیم ہوگی۔ اور تیسرا کورس ہے جس میں حفظ کے لیے دروازے کھلے ہوں گے۔ کوئی 2 سورہ یاد کرنا چاہتا ہے، کوئی ایک لمبی صورت یاد کرنا چاہتا ہے، کوئی جز یاد کرنا چاہتا ہے، اس کے لیے یہاں پر حفظ کراس کورس کا انشاءاللہ آغاز ہونے والا ہے۔ تو آپ سے گزارش ہے کہ آپ بھی اس میں شامل ہوں۔ علم سیکھنے کے لیے کوئی عمر قید نہیں ہے، یہ بھی آپ جان لیجیے۔ علم سیکھنے کے لیے کوئی عمر قید نہیں ہے۔ صحابہ نے 40 سال میں اسلام قبول کیا، 60 سال میں قرآن کے حافظ بنے، 60 سال میں انہوں نے دین کو سیکھا، یہ اچھی چیز ہے۔ تو علم سیکھنے کے لیے کوئی عمر میں قید نہیں ہے۔ تو 10 سال سے جو بھی اوپر ہیں جو اس میں شامل ہو سکتے ہیں اور ان کورسوں سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ آپ بھی آئیے، آپ کے اہل خانوادہ سے جو ہے لوگوں کو بھیجیے، اپنے اولاد کو بھیجیے، اپنے اڑوس پڑوس میں چیک کریں، جو بھی جو ہے سمر ویکیشن میں بیٹھے ہیں، فری بیٹھے ہیں، انہیں آپ ادھر ڈائیورٹ کریں تاکہ یہ اس کورس کا فائدہ سب کو ہو۔ ھذا باللہ توفیق، وصلی اللہ علیہ وسلم محمد۔